جی اس کا مطلب سارے عالم اسلام قبول کرتا ہے کہ حضرت علی مومن تھے، تو جب علی مومن تھے تو مومن بنانے والا بھی مومن تھا، مومن رکھنے والا بھی مومن تھا۔ جی بس آخری بات ہے اور یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی سنیے ذرا، 1,24,000 صحابہ نبی کے، کم سے کم کتنے؟ ایسا ہے حسین عباس صاحب یہی ہے؟ نہیں ہے، غلط کہہ رہا ہوں، صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ 1,24,000 صحابہ کم سے کم ہیں، کم سے کم۔ کیوں؟ کہاں سے ملی روایت 1,24,000 کی؟ ہیں کہاں سے؟ آخری حج، یعنی غدیر خم کیوں نہ کہتے، آخری حج کیوں کہتے؟ غدیر خم کہو نا، آخری حج کیوں کہہ رہے ہو؟ غدیر خم کا جو مجمع ہے وہ 1,24,000 کا، اور جو نبی کے ساتھ ہے حج کر کے آیا ہے وہ صحابی ہے، غور فرمائیے گا، وہ صحابی ہے۔ تو 1,24,000 صحابی ہیں کم سے کم، لیکن 1,24,000 صحابہ، ان کی تعداد کا بھی ہمیں اور مسلمانوں کو علم نہ ہوتا۔ اے مسلمانوں شکر ادا کرو کہ صدقہ ہے ولایت حضرت علی کے اعلان کا کہ ہمیں صحابہ کی تعداد پتہ چل گئی۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں نہ ہوتا تو صحابہ کی تعداد کا بھی پتہ نہ چلتا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ صحابہ کی تعداد بھی پتہ نہ چلتی کسی کو کہ صحابہ کتنے تھے، ہیں؟ صحابہ کی تعداد کا بھی پتہ نہ چلتا کہ صحابہ تھے کتنے۔ یہ بھی صدقہ ہے ولایت مولا کائنات کا۔ تو عزیزان گرامی، اب 1,24,000 صحابہ کی اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے کون کب ایمان لایا، سب کی ڈیٹیل دے دوں گا۔ سب کی ڈیٹیل دے دوں گا، کون صحابی کب ایمان لایا۔ سلمان کب ایمان لائے میں بتا دوں گا، ابو ذر کب ایمان لائے میں بتاؤں گا، مقداد کب لائے سب کا تاریخ میں لکھا۔ مورخ قلم لیے پھر رہا تھا، غور کیجیے گا ذرا، قلم و دوات مورخ کے ہاتھ میں تھا ہر وقت۔ جی بالکل ویسے ہی کہ جیسے کوئی نمازی جو ہے وہ جنگلوں میں لوٹ آؤٹ چٹائی لیے پھرے، وہ تو اس فکر میں رہتا تھا آج ایمان لائے گا کون، لکھنا۔ غور کیجیے گا ذرا، ڈیٹ لکھنا ہے فوراً، فلاں صاحب یوم الجمعہ 2 ربیع الاول کو سن 2 ہجری میں فلاں صاحب نے کلمہ پڑھا، مورخ نے فوراً لکھ دیا جمعے کے دن 2 ربیع الاول کو فلاں صاحب نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ تو وہ مورخ خالی اسلام کی تاریخ نہیں لکھ رہا، مومن ہونے کی تاریخ کے ساتھ ساتھ کیونکہ ڈیٹ ڈال دی تو اس نے یہ بھی بتا دیا کہ پہلے کافر تھا۔ جی اور تاریخ کو کبھی عقل کھول کے پڑھیے، غور و فکر کیجئے تاریخ میں، روایت کو روایت کی طرح پڑھ کے گزر جانا اس سے کیا مل رہا، غور کیجئے گا ذرا۔ تو اس کا سب مورخ محدث قلم لیے بیٹھا، لکھوں گا ڈیٹ، اب فوراً لکھ دی اس تاریخ کو ایمان لائے، اچھا لکھ دی نا، اب وہ روایت بن گئی تو کیا پتا چلا کہ خالی ایمان کی ڈیٹ نہیں لکھ رہا، غور کیجئے گا، وہ کفر کی بھی بتا رہا کہ کفر میں کتنا گزر گیا، یہاں ڈیٹ لکھ رہا ایمان کی اور بتا رہا کتنی زندگی کفر میں گزر گئی ہیں۔ بخدا کی قسم لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اما لاکھوں سلام ہو ابو طالب کی فراست کو کہ انہوں نے نبوت کی حفاظت کی، رسالت کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی، کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ مورخ قلم لیے بیٹھا تھا، ابو طالب کے کلمہ پڑھنے کی ڈیٹ لکھ دیتا۔
محدث اور مورخ قلم دوات لیے پھر رہا ہر ایک کے پیچھے ہیں، لکھ دیتا نہیں لکھتا فلاں دن ایمان لائے تو ثابت کیا ہوتا؟ ثابت کیا ہوتا کہ اس سے پہلے کافر تھے. اور کیجئے گا ذرا، جناب ابو طالب نے کہا کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر ہو. نہیں تو کلمہ پڑھو، کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر ہو. جی کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر ہو. جس نے نکاح میں کہا ہو الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جعلنا من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل، کہ ہمیں ابراہیم کی ذریت میں اولاد میں قرار دیا. الحمدللہ کہا ہے، یا یوں کہوں کہ خداوند عالم کو ابو طالب کے یہ کلمے اتنے پسند آئے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی ابتدا کرتے، صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد، ہر نماز میں ابتدا ہو گئی. اب جو مسلمان بھی نماز پڑھے گا وہ سنت جناب ابو طالب کو ادا کرے گا. مکے کے اندر سب سے پہلے جناب ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا عقد کے بعد. جی تو عقد پڑھتے ہوئے کہہ دیا الحمدللہ الذی. منات کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، حبل کا تو کہیں ذکر نہیں ہے کہیں ذکر ہے؟ مطلب ہی نہیں نا. تو پھر یہ ابو طالب کافر کیسے ہو گئے؟ عزیزو بنا کچھ مسئلہ ایسا کہ بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، اولاد صحابہ بیٹھتی تھی تو بات چلتی تھی کون کون ایمان لایا، کون مسلمان ہوا، کب مسلمان ہوا. تو پتہ چلا اچھا وہ فلاں صحابی ایمان لائے تھے، ان کے دادا کہ نہیں، ان کے دادا کے جو تھے والد کافر مر گئے. کہ فلاں صحابی ان کے ابا بھی کافر مر گئے. کیا وہ فلاں صحابی ان کے ابا بھی کافر مر گئے. ابے جس کا بھی بات کر رہے ہیں سب کے ابا کافر مر گئے، سب کے ابا کافر مر گئے. جتنے صحابہ تھے سب کے ابا کافر مر گئے. اب آتا تھا مسئلہ علی کا، اب آتا تھا مسئلہ علی کا. اچھا علی کے والد کیا تھے؟ تو اب پتہ چلا کہ جی علی کے والد وہ تھے، اگر وہ نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ بڑھتا. تو حکمران بنو امیہ بنو عباس کو بڑا کھلا، ہمارے دادا کافر مر گئے، ہمارے دادا کافر مر گئے. اور یہ علی کا باپ، غصہ بہت آیا ابو طالب. صحیح ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. انہوں نے جو ہے وہ جوش میں آگے کہا کہ اب کیا کریں بھائی، کہا کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا نبی کو بچایا تھا؟ ہاں نبی کی حفاظت کی تھی. تو عزیزان گرامی یہ بغیر کلمہ پڑھے نبوت کو بچا رہا، ابو سفیان کلمہ پڑھ کے نبوت کو بچا رہا. صلاۃ پڑھے محمد و آل محمد. یہ بغیر کلمہ پڑھے نبوت کو بچا رہا. جناب ابو طالب کے لیے ان دو جملوں پہ بات کو ختم کرتا ہوں اور آ رہا ہوں میں وصائب کی طرف. مولانا کوثر نیازی 1986 یا 85 میں دہلی آئے تھے مہمان خصوصی بن کر کے. جی جشن مولود کعبہ میں، جشن مولود کعبہ علی صدیقی کرایا کرتے تھے اس جشن کو. ایک ادیب تھے، ایک شاعر تھے، وہ کرایا کرتے تھے. تو اس وقت ان کو بلایا گیا تھا کوثر نیازی صاحب کو. جی کوثر نیازی صاحب آئے اور انہوں نے ایک مقالہ پڑھا حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں، لیکن شروع کیا اسے جناب ابو طالب سے، کیونکہ ہونا ہی تھا شروع. علی کون ہے وہ تو بتانا پڑے گا نا، جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں تو شجرہ تو بیان کرنا ہے. تو وہاں سے شروع ہوا. تو انہوں نے دو جملے وہاں کہے تھے رک کر کے. کہنے لگے کہ آج بڑا المیہ یہ ہے جناب ابو طالب کے لیے کہ وہ تاریخ بھی تو اسلام کی تاریخ کہلاتی. انہی کے جملے، وہ تاریخ بھی تو اسلام کی تاریخ کہلاتی ہے جو ابو طالب کے کفر کا یقین دلاتی ہے اور وہ ابو سفیان کو مومن ثابت کرتی ہے. تعجب یا نہیں ہے؟
کہ وہ تاریخ اسلامی تاریخ کہلائی جا رہی جو ابو طالب کو کافر بتا رہی اور ابو سفیان کو مومن بتا رہی. تو انہوں نے کہا تھا میرا عقیدہ تو یہ ہے. اب ان کا عقیدہ سن لیجئے, یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ عقیدہ ان کا تاکہ اس یوٹیوب کے ذریعے ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچ جائے, اگر کوئی سن لے نا وہ ان تک پہنچانے کے لیے, ورنہ ہمارا تو عقیدہ ہے ہی. تو اب وہ کہتے ہیں, مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے, وہاں سنی بھی تھے, شیعہ بھی تھے, ہندو بھائی بھی تھے, سکھ بھائی بھی تھے, ہر قوم کے لوگ تھے. کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ابو طالب کافر ہیں تو اس دنیا میں کوئی مسلمان نہیں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ابو طالب کافر ہیں تو اس دنیا میں کوئی مسلمان نہیں, اور اگر ابو سفیان مسلمان ہے دنیا میں کوئی کافر نہیں. اگر ابو سفیان مسلمان ہے تو اس دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے. بس عزیزو, جب اسلام پہ وقت پڑا تو صرف خون ابو طالب کام آیا. میں نے کہا تھا آپ سے کہ نبی کے 9 چچا تھے, کچھ زندگی میں مسلمان ہو گئے, کچھ کی اولادیں مسلمان ہو گئیں. جی 9 چچاؤں میں کچھ زندگی میں مسلمان ہو گئے نبی کی, عباس زندگی میں مسلمان ہوئے, حمزہ زندگی میں مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے, صحیح نا. لیکن 9 کے 9 یا تو خود مسلمان ہو گئے ان میں سے بعض, یا ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی. جاؤ کربلا کی تاریخ اٹھاؤ, کربلا کی تاریخ میں صرف ایک ہی چچا کی اولاد ہے, پوری کربلا میں ایک ہی چچا کی اولاد ہے. عباس کی اولاد سے کوئی کربلا میں نہیں. ابو لہب کی ساری نسل مسلمان ہو گئی بعد میں, لیکن ابو لہب کی نسل میں سے کوئی مسلمان کربلا میں نہیں. غور کیجئے گا ذرا, کوئی کربلا میں نہیں. جناب حمزہ ان کی نسل کا ہمیں پتہ نہیں, لیکن یہ ایک اور جو چچا تھے وہ بھی سب مسلمان ہو گئے, ان کے بیٹے, ان کی اولادیں, ان کے پوتے, لیکن کوئی کربلا میں نہیں تھا. کربلا میں صرف اور صرف جناب ابو طالب کی نسل. پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, صحیح نا. یا تو اولاد عقیل ہیں کربلا میں, یا اولاد جعفر طیار ہیں کربلا میں, یا اولاد حضرت علی ہیں کربلا میں. بنی ہاشم میں سے کوئی اور نہیں ہے. ان تینوں بھائیوں کی اولاد ہیں, اور یہ تینوں بھائی کس کے بیٹے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی, جب جب قربانیوں کی ضرورت پڑی, تو بس یہی پاک و پاکیزہ خون کہ جو ذوالعشیرہ سے حفاظت کر رہا تھا, وہی خون کام آیا کربلا کے میدان میں. عزیزو, آپ کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا شبیہ تابوت اٹھانا ہے. ابھی آپ نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی جو بہت ہی اس وقت جو ہے وائرل ہو رہی. خدا کے لیے جو عزاداری اور جو شبیہ تابوت اور جس طرح سے مراسم عزا ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا کیے نا, جیسے وہ چھوڑ کر کے گئے, اسی پہ باقی رکھیے. کوئی نئی چیز شامل نہ ہونے دیجیے اس کے اندر. روز روز نئی چیزوں کا اضافہ ہوتا جا رہا. آپ دیکھیے کہ اس کے اندر وہ ڈمی بنا کر کے جوتوں سمیت ڈمی بنا کر کے اور اس تابوت کے اندر لٹا دی گئی. خدا کے لیے ذرا اس سے پرہیز کیجئے, کوئی نئی چیز مت شامل کیجئے. وہی تابوت ہونا چاہیے, وہی شبیہ تابوت ہونا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری, اگر ہم متوجہ نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ بگڑ جائے گا. تو عزیزان گرامی, اہل بیت کی نسبتوں کو پہچانو. علی اکبر, جناب علی اکبر, کیا کسی میں ہمت ہے, طاقت, حوصلہ ہے کہ وہ یہ احساس کر سکے کتنے خوبصورت ہوں گے؟ کیا تصور کر سکتے ہیں ہم حسن و جمال علی اکبر کا؟ جی نہیں کر سکتے. ہم شبیہ رسول, تو کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی جوان کی شکل بنا کر کے تابوت کے اندر رکھ دیں؟